خواتین کی جب بات ہوتی ہے نا تو مذہبی طبقہ یا کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جہنم میں خواتین زیادہ ہوں گی. اب ایک خاتون جب یہ سنتی ہے تو اس کے اوپر اس کو برا تو لگے گا, اس کو ہرٹ تو ہوگا کہ میں اس لیے میرے چانسز زیادہ ہیں جہنم میں جانے کے کہ میں خاتون. اس میں ایڈ کر دوں صرف بات کہ وہ پوری معراج والی حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی جب اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا باقاعدہ کہ وہاں پہ خواتین زیادہ تھیں, یہ بھی نہیں کہ ہوں گی, یہ بتایا جاتا ہے کہ خواتین وہاں پر زیادہ تھی. اور وہی بات کہ وہ سجدہ بھی کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا, تو یہ ساری چیزیں نہیں, یہ روایت تو صحیح نہیں ہے جو آپ نے آخر میں کہی ہے سجدے والی. دوسری جو حدیث آپ نے بیان کی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے, وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ عید کا موقع ہے, آپ گئے ہیں عورتوں کے پاس اور صدقہ و خیرات کے لیے ان سے اپیل کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تعداد میں نے زیادہ دیکھی ہے اور ایک واقعہ بیان کیا ہے, یعنی ہوا ہے ایسا. اب یہ تو اعمال پر ڈیپینڈ ہے. خواتین اگر اپنے وہ اعمال سارے درست کر لیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں ان کی کوتاہی ہے. اب یہ زیادہ چلی گئی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی مردوں سے وہ کم تر ہیں تبھی چلی گئی ہیں. نہیں, یہ جملہ ان موقعوں پر آتا ہے, ان موقعوں پر آتا ہے جہاں پر عورتوں سے کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے ہاں جی یہ غالباً ان کی نیچر ایسی ہے یہ تو کہ زیادہ انکلائنڈ ہیں ٹورڈز دوز کام جو نہیں. یہ تو صحابہ کرام آپ دیکھیں نا, شرک کے بعد اسلام قبول کیا ہے, تو اب آپ ان کو آر دلائیں پچھلی زندگی کی یا کوئی ایسی آر دلا دیں, یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے. ایون کہ کوئی مجرم بھی ہے جس نے جرم کیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابیہ جو اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور انہوں نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, تو آپ نے ان کو رجم کروایا. تو حضرت عمر کے قمیض پر خون کے چھینٹے پڑ گئے, تو آپ کی زبان سے نکلا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے کہ میرے کپڑے خراب کر دیے, تو آپ نے منع فرمایا. اور یہ جملہ ہے کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. یہ ہے نہ کہو کہ یہ اس طرح ہے, جرم ہو, مجرم ہو, زنا کی حد تک کوئی کام ہوا ہو تو آپ کسی کو آر نہیں دلا سکتے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, منع ہے. اور واقعہ میں اگر عورت زیادہ چلی گئی ہے تو یہ تو اعمال کے لحاظ سے ہے نا, قرآن مجید نے تو کرائٹیریا مقرر کر دیا ہے کہ یہ اعمال کے بدلے میں تم جہنم میں جاؤ گے اور اعمال کے بدلے ہی میں جنت میں جاؤ. اگر آپ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ عورتوں کو یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو ضرورت ہے, اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریاں دینی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھا پا رہی, ان کو توجہ دلائی جائے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دینی ذمہ داری, یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیچھے سے جو بات چلی ہے یا اس دور کی کوئی بات ہوگی کہ اس وقت یعنی میں نے وہ دیکھا کوئی پیشین گوئی نہیں ہے, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے, یہ جب ہم عورت بولتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک پرابلم آتا ہے. یہ مسلمان ہیں, ہم سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اعمال کی بنیاد پر ہم جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اب اس کے اندر آپ نے اعمال اچھے کر لیے ہیں تو کیا آپ کو اس بنیاد کے اوپر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے کہ آپ کی عورت ہے اور آپ کیونکہ مرد ہیں تو آپ کو اٹھا کے جنت میں؟ نہیں, میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ عورت بائی نیچر وہ کام کرنے کی زیادہ صلاحیت یا اس کی طرف زیادہ اٹریکشن رکھتی ہے جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا. اس سے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب کسی نے ٹی وی پر دعا کروانی ہو پوری قوم کے لیے تو اپنی دعا میں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ جو اتنی زیادہ بے حیائی کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ عذاب آ رہے ہیں, ان کو روکو, ان کو رکوا دے, ہماری خواتین کو ہدایت بھی ہوتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک وہ جو ہے کہ وہ نبی دیکھ کر آئے تھے, یہ نہیں کہتے کہ پشین گوئی ہے, وہ کہتے ہیں نبی دیکھ کر آئے تھے کہ وہاں پہ خواتین زیادہ تھی تعداد میں, وہ ادھر ریلیٹ کرتے ہیں نا, اور تعداد میں کہتے ہیں. اگر وہ خالی کہہ دیں کہ خواتین تھیں یا زیادہ تھیں بات ٹھیک ہے, مردوں سے زیادہ ہو گئے نا, تعداد کا مطلب ہے مردوں سے زیادہ. جی, تو مرد بھی موجود ہیں, تو مرد تھوڑے کیوں ہیں؟ یا تو آپ مجھے وجہ بتائیں کہ خواتین کن وجوہات کی بنا پر زیادہ ہے. قاسم, ایک مثال کے طور پر میں ایک کمرے سے آتا ہوں باہر اور آ کے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کمرے میں مجھے خواتین زیادہ ملی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیسے پتہ چل گیا؟ آپ وجہ بتائیں گے کوئی کمرہ
بھائی ایک کمرے میں مجھے زیادہ خواتین نظر آئیں, کوئی کانٹیکسٹ ہوگا نا اس کمرے کا, میری عرض سنیں جی, یہ اس کمرے میں جانے کا کوئی کرائٹیریا ہوگا نا, جی, کوئی اعمال ہوں گے, کوئی چیز ہوگی, بالکل, اگر وہ اعمال ہیں جی, اور انہی پر فیصلہ ہونا ہے, بالکل, تو اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں رہنا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں لوگ آئے کیسے تھے. بھائی وہ پیچھے کوئی کرائٹیرین ہے جس کے اوپر گزر کر وہ آئے, اس کا مطلب ہے اور کہ وہاں یہ بات یعنی کسی کو کوئی ریڈیکیول کرنے کے لیے, کسی جینڈر کو نیچے لانے کے لیے نہیں بتائی جا رہی. ایک بیان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بیان کر رہے ہیں, اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ انہوں نے پیشین گوئی کے طرز میں بھی بیان, اور حدیث میں بھی اس وقت کے لیے ہو سکتا ہے, یعنی حدیث میں یہ الفاظ تو نہیں ہیں کہ آپ نے اسی وقت کا کہا ہے, پہلی گزری خواتین کا کہا ہے, یہ قیامت تک کی بات کہی ہے, یہ واضح نہیں ہے, یہ تو حدیث میں نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ وہ انہی گناہوں کی وجہ سے ہی ہوں گی کہ وہی پوٹینشیل مردوں کی طرف بھی ہوگا, مطلب ایسے کوئی خاص گناہ نہیں ہے جو صرف خواتین ہی کر سکتی ہیں جس کی بنا پر ان کی نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں. مجھے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. جو آپ نے پیچھے دعا والی بات کہی نا, اس میں ایک صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بات کر دی ہے, اس میں بھی پہلے قمر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جو آج بارش ہوئی تھی اور میرے گھر میں پانی آ گیا, یہ عذاب ہی تھا. یہ کیسے طے ہوا؟ بھائی خدا نے بتایا, کوئی اللہ کے نبی موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. یہ تو مثال کے طور پر امریکہ میں بھی بارش آ رہی ہے اور وہاں پر پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے, یہ مسجدوں کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو کچھ سعودی عرب میں جتنی بارش ہوئی ہے, دبئی میں, خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہوئی ہے, دبئی میں مسجدوں میں پانی گھس گیا ہے. تو یہ عذاب ہی ہو رہا ہے سارا. عذاب اللہ کے رسول جس وقت دنیا پر موجود ہیں اس وقت وہ قوموں کو بتا کر کہ اب اگر تم نہیں مانو گے تو یہ آ جائے گا, تب عذاب آتے ہیں. یہ کسی بھی چیز سے جوڑنا کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوتا تھا تو اس لیے وہ آپ کو یاد ہے زلزلے بھی آئے, تو اس طرح کی بہت ساری, خدا نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے. کسی کو مشکل آ رہی ہے, کسی کو آسانی مل رہی ہے, اس کو اسی صورت میں دیکھنا چاہیے, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں. اچھا, مجھے بس ایک وضاحت یہ کر دیں کہ اس مطلب اس حدیث کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں نکالا جا سکتا کہ خواتین کی جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں یا ہیں ان کو نگلیکٹ کرنے کی بنا پر ان کی تعداد زیادہ ہے. کوئی بھی کام, یعنی کوئی بھی جو انہوں نے اس کو تو اسپیسیفک نہیں نہ کر سکتے ہم, کسی بھی چیز میں اسپیسیفک حدیث میں تو ہے ہی پھر تو ٹھیک ہے. اسپیسیفک کیوں نہیں کر رہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک مرد کے اوپر جو خدا نے ذمہ داری ڈالی ہے اس نے وہ پوری نہیں کی, تو وہ بھی تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہونا ہے نا. جی, تو بھائی وہاں تو آپ نے ذمہ داری پوری کر دی ہے تو کیسے ہوگا؟ نہیں, اس حدیث کو صرف اسی تناظر میں لیا جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں باقی گناہ تو دونوں سیم ہی کر رہے ہیں, ان کی تعداد زیادہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے وہ. اچھا, ویسے یہ اگر میرے خاوند کو ناراض کرنا تو یہ چیتاونی ہے, تو میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کروں گا, میں اپنا اخلاق زیادہ بہتر کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ لگتا ہے کہ فلاں ٹیسٹ میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم پاس ہو ہی نہیں سکتے, یا تم میں سے کم لوگ پاس ہوں گے, تو میں اور محنت کروں گا. جہاں اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے وہاں تو میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کو بہتر کر لوں. یہ جو اینگل ہے نا کہ جو کام مرد ہی کر سکتے ہیں یا عورتیں ہی کر سکتی ہیں, اس پہلو سے تنقید کا نشانہ بنانا, یہ میرے خیال میں فیمنزم کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. مثلاً ان کے ہاں ریپ ڈسکس ہوتا ہے, ریپ کا جھوٹا الزام ڈسکس نہیں ہوتا, فزیکل جو ہے تشدد وہ ڈسکس ہوتا ہے, مینٹل تشدد ڈسکس نہیں ہوتا. تو یہ دونوں اینگل سے ہمیں ہر طرف دیکھنا وہ تو نہیں کرے گا, لیکن جو باعث نہیں ہے وہ تو دونوں کی بات. مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کبھی جرم ریپ کرنا ہے اتنا ہی کبھی جرم کسی شریف انسان پہ ریپ کا جھوٹا الزام لگا کر اس کو بلیک میل کرنا اور اس کی زندگی تباہ کرنا. بالکل ایسا, اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ڈسکس ہونی چاہیے. بالکل. اب بائی نیچر دونوں کام ایسے ہیں کہ ایک مرد زیادہ کرے گا اور ایک عورتیں زیادہ کرے گی, تو ان چیزوں کو ہمیں میرے خیال میں کاؤنٹ کرنا چاہیے. وہاں جب یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا. جیسے جو مینٹل ٹارچر والی بات ہے, دونوں طرف ہو سکتا ہے, لیکن مینٹل ٹارچر بھی ایک پوری کی پوری تکلیف ہے نا. بالکل, ایک لفظ بول کے آپ تکلیف فیمنزم 90s کے بعد سے صرف خواتین کی رہ ہی نہیں نا گئی. فیمنزم کا تو مطلب ہی یہ کہ وہ ہر جینڈر کے رائٹس کے لیے بات کرے گا, تو جو بائسڈ ہوگا وہی بات کرے گا, جو بائسڈ آپ کو نظر آئے گا وہی بات کرے گا. چاہے جس طرح ہم یہاں پہ دیسی لبرل ٹرم بھی یوز کرتے ہیں, تو کوئی بھی ایسا انسان جو ایک طرف کو بائسڈ ہو رہا ہے وہ کسی بھی چیز کو فالو نہیں کر رہا. میں تو ایٹ لیسٹ کسی کو ان کو بائس نہیں کہوں گا, آپ ان کے اپنے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں کسی کو میں مطلب میں جانتا تو نہیں نا, ہم ایک ایسے فینومینا کی بات کر رہے ہیں جو کسی ایک چیز کی طرف بائسڈ ہے, تو وہ چاہے جب وہ بائسڈ ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے, تو میں اس کے سائڈ نہیں لے سکتا.